خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آخر کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید عمران خان صاحب کے پاس خود یہ موجود نہ ہو۔ گزشتہ روز عمران خان نے ایک نجی ٹیلی ویژن سے انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے جلد فیصلے نہیں کیے، اور ان کا اشارہ یہی تھا کہ اگر اس حکومت کو جلد رخصت نہیں کیا گیا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، فوج بھی نہیں رہے گی اور عالمی طاقتیں پاکستان پر دباؤ ڈال کر اس کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کر دیں گی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بیان جس پر تنقید ہوئی پورے ملک میں، تمام سیاسی جماعتوں نے کی اس کی، آصف علی زرداری صاحب نے، باقی دیگر سیاسی جماعتوں نے، اور آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عمران خان سیاست کرے لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، اور عمران خان ملک اور ریاست کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں 1971 کے واقعات کا اور شیخ مجیب الرحمان کی وہ تقاریر سنیں جو انہوں نے ڈھاکہ فال سے پہلے کی تھیں، سو اس میں بھی آپ کو کچھ مماثلت نظر آئے گی۔ دیر از نو انٹینشن کہ میں عمران خان صاحب کا شیخ مجیب الرحمان سے کوئی کمپیریزن کر رہا ہوں، لیکن جو تقاریر تھیں، جو لفظوں کا چناؤ تھا کہ جنگ جو ہے وہ حقیقی آزادی تک جاری رہے گی یا نجات حاصل کرنے تک جاری رہے گی، اس میں بڑی حد تک آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس میں یقیناً عمران خان صاحب کی نیت پر ہم شک نہیں کر رہے کہ وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہوئے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بڑا تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح سے سیاسی جماعتوں کو اتنی لمبی کیمپین چلانے کی اجازت دی اور اس قسم کے ان کے جو گریوینسز آپ نے دور نہیں کی، اور آج بھی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک جماعت ہے اور وہ ابھی سے ایک الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے، ریاست کے خلاف بھی الزامات عائد کر رہی ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور آف کورس سیاستدانوں کو تو اس سے بالکل مبرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش ہے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو لینگویج ہے جو اس وقت استعمال ہوئی اور جو آج استعمال ہوئی، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو مماثلت ضرور نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے، آخر یہ کیوں دیا انہوں نے؟ اور کیا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی اور شخص اقتدار میں ہوگا، تو پاکستان کی سالمیت کو ہمیشہ خطرہ رہے گا؟ پاکستان عمران خان صاحب کے بغیر بھی چل رہا تھا اور انشاءاللہ ان کے بغیر بھی چلتا رہے گا۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ملک جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ سے قائم رہے گا، اور یہی امید کرتے ہیں۔ پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ افتخار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے۔ افتخار شیرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام میں عمران خان صاحب کے اس بیان اور حکومت کی ممکنہ حکمت عملی پر گفتگو کریں گے، اور آخر میں ہم یہ پاکستان میں ریسنٹلی شمالی وزیرستان میں جو پولیو کے کیسز شروع ہوئے ہیں، آخر میں پروگرام میں ہم ضرور اس پہ بھی بات کریں گے، یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے سوال کروں، جو کل خان صاحب نے گفتگو کی اس میں سے ایک کلپ آپ کو میں ضرور دکھانا چاہوں گا۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ میں آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ ایک ایسا بیان جس کی مذمت یقیناً ہر ذی شعور پاکستانی کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو خان صاحب نے بیان دیا ہے، تو جسٹ ون آف دا اسٹیٹمنٹس خان صاحب ایسے جذباتی بیانات دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیلیبر اور ان کے اسٹیچر جیسے لیڈر کے یا فارمر پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، so this is something serious؟ جی، ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ عمران صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اس وجہ سے کہ جو بھی لیڈر، جو طاقتور سیاسی لیڈر ہوتا ہے، جو کہ ملک کا پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے، وہ جب الفاظ کا چناؤ کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وہ اگر اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کی تشریح کریں تو میرے خیال میں یہ بیان جو ہے غیر ذمہ دارانہ ہے، ان کو اس بیان کو نہیں دینا چاہیے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے لکھوا لیں، یعنی اتنا زیادہ اعتماد ہے ان کا جو نظریہ ہے اس کے وجہ سے کہ پاکستان کے خدا نخواستہ جو ہے وہ 3 حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ آزادی کا جو مارچ ہے جس کی ساری ہر وقت ہر تقریر کے اندر وہ بیان دیتے ہیں، تو ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے ان سے کہ آپ کو کس سے آزادی چاہیے؟ کیا ہمارا ملک محکوم ہے؟ کیا ہم خود مختار ریاست نہیں ہیں؟ کیا 20 کروڑ کا عوام کا جو ملک جو ہے اس کی آزادی کس نے سلب کر؟ لیکن سر اس میں جو یہ ان کا جملہ ہے، آپ اس کو فگر آف سپیچ کے طور پہ لیتے ہیں، یا جو انہوں نے کہا 3 حصے،
مطلب 3 حصوں سے ان کی کیا مراد ہے کہ چلیں بلوچستان میں ایک دعویٰ کیا جا سکتا ہے جی کہ وہاں پہ ایسے شرپسند عناصر ہیں علیحدگی پسند تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ کے پی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں جہاں ان کی حکومت ہے؟ تو اگر 2 حصے بھی چلیں کریں تو تیسرا حصہ کون سا ہے؟ تیسرا حصہ جو باقی بچے گا نا, اس کے اندر سندھ اور پنجاب جو امپلائڈ ہیں. لیکن قطع نظر اس بات سے کہ وہ ان کی بات میں یا ان کے بیان کے اندر کتنی ایگزیجریشن ہے یا ہمیں کتنا سیریسلی لینا چاہیے, میرے خیال کے اندر اس قسم کی تقاریر سے جب ان کو اجتناب کرنا چاہیے, اور اس قسم کے بیان دینے کے بعد جو ریئیکشن آیا ہے اس ریئیکشن کے حوالے سے آپ ایکسپلین کریں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, یہ تھا. لیکن اب مسئلہ عمران صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہر روز تقریر کرتے ہیں اور ہر تقریر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اپوزیشن کو اور پورے ملک کو ایک جو ہے وہ. اور آج کل یہ خاص طور پہ روس کی یوکرین کے اوپر اٹیک کے بعد کچھ لوگوں نے پڑھ لیا یوکرین کے بارے میں, اور بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر ویپن سرنڈر کیے جس کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہے. تو خان صاحب اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یوکرین بنا دیں گے, ہمارے ساتھ ہماری جو ایٹمی طاقت ہے یہ چھین لی جائے گی. سو ایٹمی طاقت چھیننا جو ہے مطلب یہ یو تھنک کہ یہ اتنا آسان ہے کہ خان صاحب ایک جملے میں اس بات کو کہہ دیں؟ جی بالکل آسان نہیں ہے. جتنا میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے اور جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور پاکستان کی ایٹمی قوت بڑے ہی مضبوط اور صحیح ہاتھوں کے اندر ہے, کیونکہ اس کی قیادت جو ہے وہ ملٹری کی رسپانسبلٹی ہے. اگرچہ سویلین عمران صاحب ایز اے سویلین پرائم منسٹر وہ این ایس سی کی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک 4 لیئرڈ ایک اس قسم کا سیکورٹی نظام بنا رکھا ہے جس کے حوالے سے اگر کہتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں گے معاشی طور پہ, آپ کو خود ہی والنٹیرلی سرنڈر کرنا پڑے گا. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, عمران صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ملک کو اس حالات کے اندر پہنچایا کس نے ہے. اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیومولیٹو ایفیکٹ ہے, لیکن پچھلے 2-3 سال کے اندر جب تک ان کی حکومت رہی ہے تو وہ اس وقت جو قرضے لیے گئے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ غلط لیے گئے صحیح, لیکن اس حالات میں پہنچانے کے اندر عمران صاحب کی اپنی حکومت کا بھی اپنا عمل دخل ہے, اور اس بات کا انہیں ادراک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. شہید صاحب ذرا افتخار بریگیڈیئر صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب میں آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, یہ عمران خان جب اقتدار میں تھے آخری دنوں میں تو وہ فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے بارے میں طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. کوشش محسوس ایسا ہوا میں کوشش تھی کہ اپنا اقتدار بچے, اور اس کے بعد جو انہوں نے لینگویج استعمال کی, کچھ کمپیریزن کیے, وہ بھی خاصے ڈسٹربنگ تھے ہمارے لیے. اور اب جو یہ بیان دے دیا اور ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرے, فوج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اگر یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اقتدار میں, تو یہ کیا کس کو سنانا چاہ رہے ہیں, کس سے ایڈریس کر رہے ہیں, اور یہ اس سے مقصد کیا ہے کہ کیا ڈیمولرائزیشن ہو سکتی ہے ان کے ان بیانات سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے بڑی پرابلم عمران خان کی یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر بینگ اے ویری رسپانسبل پولیٹیشین ان کو کون سے کس وقت الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اس کی کونوٹیشن کیا ہو سکتی ہے. بیکاز وین ہی از ایکس پرائم منسٹر کہتے ہیں تو مین کہ کہیں نہ کہیں وہ اس میں ان کو کوئی ڈیٹیل معلوم ہے جو وہ بات کرتے ہیں. اس لیے ایسی باتیں تو اول بات کر لینی چاہیے. اگر آپ نے بات کرنی تھی آپ یہ کہیں کہ دشمن کا یہ پلان ہے, ہمارا انیمی یہ چاہتا ہے, دشمن کا نیریٹو یہ ہے کہ فوج اور عوام کو دور کر دو, فوج کو کم, جو کہ ایک جنرل کا نیریٹو بھی ہے, اور اس کے بعد کر, لیکن ہماری مسلح فوج مجھے یقین ہے دے آر ویل پریپیئرڈ اینڈ ہی نوز اٹ, بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں. اس کے بعد کسی حالت میں بھی ہماری مسلح فوج چیف آرمی اسٹاف کی کمانڈ میں ڈٹرمنڈ ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی ٹیریٹریل باؤنڈریز کی, نظریاتی باؤنڈریز کی ہر حالت میں حفاظت کریں گے. نیوکلیر جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ دے آر ان ویری سیف اینڈ. کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمارا دنیا میں ماڈرن ترین ہے. نوبڈی کین ریز فنگر آن اس. کبھی ایسا لیکیج کا انسیڈنٹ نہیں ہوا. انڈیا میں آپ کے سامنے کئی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں یورینیم کے, آپ لیکیج کی جو بات ہوتی ہیں, بیچ رہے ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. سو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور سیکنڈ میں آپ کو ایز اے ایکس آرمی آفیسر اور آرمی کی سوچ بتا دوں, یہ نیوکلیئر اسٹیٹ صرف اس وقت خدا نہ خواستہ میں جائیں گے یا پوری فوج کی چیسٹ کے اوپر ڈیڈ باڈیز کے اوپر وٹ ایور ہیپن دیر از نو کوشچن کہ اس کے اوپر کوئی کبھی کمپرومائز ہو سکے, چاہے اکنامکلی ڈاؤن ہو, وٹ ایور ہیپنز, لیکن اس کی ہماری گارنٹیڈ ہے مسلح فوج کی. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ, آپ کو ایسے الفاظ میرے خیال میں وہ ابھی فرسٹریٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ریسٹرکشن بھی لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے, وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں, ادھر آ نہیں سکتے ہیں. تھوڑا سا جو ایک جمہوری اقدار ہم استعمال کر لیں تو یہ کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش سے ہمارا کوئی اتنا موازنہ نہیں ہے اس وقت، اور حالات تھے. اس وقت پاکستان از اے کمبیکٹ ایک علاقے پورا نیٹڈ یونٹ ہے جس میں ہمارے 4 صوبے آزاد کشمیر گلگت بلتستان بھی شامل ہیں. کوئی اس وقت پاکستان کو کسی لحاظ سے، اس لیے کہ ہم نے ثابت کیا ہے جو 51 کنٹریز نیٹو کی افغانستان میں نہیں کر سکی ڈسپائٹ آل ملٹری مائٹ اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی. ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب ایک سوال ہے اب، لیکن خان صاحب نے یہ ساری بات کر کے ملک کی فوج کی اور ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کی بقا کو حکومت کی رخصتی سے مشروط کر دیا، اور اب وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ جی فوری طور پہ کوئی نہ کوئی اقدامات اسٹیبلشمنٹ کرے. دوسری جانب آپ کی جو آرم فورسز ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار اوپنلی کہہ چکی ہے جی کہ ہم سیاست سے دور ہیں، ہماری ایز اے میٹر آف پالیسی دور ہیں اور ہمیں دور رکھا جائے. لیکن جب وہ بار بار ان کو اس چیز پر بلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ آپ کے خیال میں نکلے گا؟ دیکھیں اٹ ہیز اے نیگیٹو افیکٹ. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب فوج نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ڈونٹ ڈریگ اس وی آر آؤٹ آف اٹ، اینڈ فوج از ریئلی آؤٹ آف اٹ. آپ نے جمہوریت میں گورنمنٹ نے اپوزیشن لڑنا ہے، جو مرضی کرنا ہے، جو کرنا ہے کریں، فوج ول ناٹ کم. یس جب ریاست پاکستان کو تھریٹ ہوگا، خدا نہ خاصہ ایسی سچویشن ہوگی جس میں ہماری سپریم کورٹ اور ہماری اسٹیبلش فیل کرتے ہیں ریاستی پاکستان تھریٹ ہے، دین دے ول کم ان بٹ اونلی ٹو نارملائز دا سچویشن. ٹھیک. اس لیے پولیٹیشین کو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اتنی میچورٹی ہونی چاہیے، اتنا ڈیلیور کرنا چاہیے کہ عوام فوج کی طرف دیکھیں ہی نہ. کیوں دیکھیں جب آپ اچھا اپنا کام کریں. ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں. افتخار شیرازی صاحب، اب خبریں یہ بھی تھیں کہ عمران خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ ان کے خلاف کیا قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں حکومت کوئی ایسا بولڈ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے؟ میرے خیال میں شہزاد عمران خان وہ پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس طرح کی گفتگو کی، اور اس سے پہلے ماضی میں آپ کچھ رہنماؤں کی اگزامپل دے سکتے ہیں جنہوں نے اسی طرح کی گفتگو یا سے تھوڑی سی کم سخت گفتگو ہوگی لیکن کی ہے. لیکن اس کو لے کے اگر آپ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کے اقدامات کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہوگی. یقینی طور پہ اس کو پی ٹی آئی وکٹمائزیشن کے زمرے میں لے گی، اور اگین وہ جو پبلک سینٹیمنٹس اپنی فیور میں کرنا چاہ رہی ہے استعمال کیا جائے گا. اور اس طرح کے مقدمات کا نتائج بھی نہیں نکلتے. آپ کو معلوم ہے ہم نے جنرل مشرف کے خلاف اسی طرح کا ایک مقدمہ کیا، آج تک اس کا کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پایا. عمران خان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. میرا خیال ہے کرنے تو نہیں جائے، بٹ ہم اس کو ضرور ڈسکس ڈیبیٹ انالائز ضرور کریں گے، بٹ اس ایکسٹریم سٹیپ پہ نہیں جانا چاہیے. جس طرح خان صاحب کو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. جو وہ بات کر رہے ہیں اور وہ جو گولز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ اور باتیں ضرور کر سکتے ہیں، بٹ یہ کہ ملک کی سلامتی کے متعلق اس طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیں مناسب نہیں ہے. اور بالکل وہ شخص کہ جو اس ملک کا 4.25 سال تک پرائم منسٹر رہا ہو، یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ عام آدمی اگر یہ بات کرے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، بٹ ملک کا چیف ایگزیکٹو جو رہا ہو شخص اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اٹ ہیز سم میننگس. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ایک امپریشن ملتا ہے کہ وہ مشینری کے اوپر بیٹھا رہا ہے اور بڑی ہارڈ کو انفارمیشن اس کی ایکسیس میں رہی ہیں، لہٰذا اسے پتہ ہوگا اس ملک کو کیا خطرات ہیں، تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے بٹ وہ پکچر ایسی پورٹری کر رہے ہیں تو یہ ملک کے ساتھ بڑی زیادتی. اور پھر اکراس دا بورڈ آپ کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو، ایک ایسا ملک کے جو ایٹمی اثاثے رکھتا ہے، جو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہتا ہے. وہ یہ جب کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو مداخلت کرے تو وہ کس کو پیغام دیتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں اس ملک کے اندر سیاستدانوں کے مطالبات کیا رہے ہیں شہزاد؟ یہی رہے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، ایسے رہے ہیں نا. جی بالکل. اس وقت ان کو بڑا شکر گزار ہونا چاہیے. ملک کی اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، اور ہم نے دیکھا ہے اس حکومت کا جانا خان صاحب کی، اس کے بعد نئی حکومت کا جانا، یا وہ 25 مئی کو پشاور سے چلے ہیں ایک لانگ مارچ لے کے، اس دوران ہمیں تو نہیں لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالا ہو، ہمیں تو لگا کہ وہ امپارشل رہے ہیں. تو میرا خیال میں اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرمائل کی کیفیت ضرور موجود ہے، لیکن آپ کیوں بار بار اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کے کنڈکٹ پہ چلی جائے، جس میں اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالتے تھے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک بڑا ہائبرڈ قسم کا نظام آ جاتا تھا جس کے اوپر سوال اٹھتے تھے. اور پاکستان کے اندر جو ہم جمہوریت کی اور پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں وہ کوشچن ہمیشہ بھی رہ جاتا ہے، اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں مل پاتا. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل خود اپنے زور پہ آگے لے کے چلیں، اور اس میں کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ کو دعوت نہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ
عمران خان صاحب جب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے مدد کرے, مطلب بقول ان کے وہ مدد کرے, تو ایک جنرل وحید کاکڑ صاحب جب تھے تو اسی طرح کی ایک ارینجمنٹ ہوئی کہ انہوں نے شاید دباؤ ڈال کے اس وقت کے وزیر اعظم اور صدر صاحب سے استعفیٰ لے لیا اور پھر ایک فریش الیکشن کی طرف آپ چلے گئے. تو یہی سوچ ہے خان صاحب کے ذہن میں کہ آئین کے اندر تو کوئی طریقہ کار ہے نہیں, آپ یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں یا انتظار کریں الیکشن کا. تو تیسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ زبانی کلامی ڈرا دھمکا کے مقصد حاصل کر لیں. جی کاکڑ صاحب کی اگزامپل بڑی انسٹرکٹیو ہے, کیونکہ اس زمانے میں بھی جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان اختلافات تھے اس کو سلجھانے کے لیے کاکڑ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ اور ٹرولی نیوٹرل رول ادا کیا تھا. وہ آپ شجاع نواز کی کتاب پڑھ لیں یا باقی سبھی لوگوں نے ان کو ٹریبیوٹ بھی دیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے اتنا زیادہ متعاون کر دیا ہے, اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بقول عمران صاحب کے وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ کامیاب ہوا, اور اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے جتنی بھی عرصے کے لیے آئی ہے یہ حکومت اسی ہی ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. تو اب عمران صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج اس وقت تک جب تک ان کی مرضی کے مطابق وہ فیصلے نہ کرے تو وہ فوج جو ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. تو میرے خیال کے اندر انہوں نے پہلے اتنی ہرزہ سرائی کی ہے فوج کے خلاف, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, کہ وہ ان کو اتنا کنٹروورشل بنا چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر یو ٹرن لے کے انہوں نے کہا جی کہ فوج جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے, اور پھر کچھ دنوں سے اس بات کا پھر یہ اصرار کر رہے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. تو وہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ میرے خیال میں اٹ ریفلیکٹس اے کنفیوز تھنکنگ, اور اگر ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیں تو ہی از ناٹ کلیئر اباؤٹ ہز اون آبجیکٹیوز کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ اداروں سے اور جتنے ریلیف مجھے کہنے دیجئے جتنا ہائی کورٹ نے یا جتنا سپریم کورٹ نے اپنے ریسنٹ ایک دو فیصلوں کے اندر عمران صاحب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھا ہے اس کی نظیر بھی آپ کو نہیں ملتی ہے. تو وہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے بارے میں رات کو کھلنے کے بارے میں عمران خان صاحب نے اعتراض کیا تھا. تو اب وہ ان کے اور حق میں جب وہ ان کے فیصلے جا رہے ہیں تو عمران صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ون ہیز ٹو بی ویری honest in one of the criticism of عمران خان کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور اداروں سے آپ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے. لیکن سر ایک چیز اور میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو خان صاحب کے اور چیف منسٹر کے پی کے جو بیانات آپ نے بھی سنے ہوں گے, پاکستان نے بڑی کوشش کے بعد جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاور کی, صوبوں کو ان کو جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملے, ان کے حقوق ملے. پوائنٹ اس کہ جب چیف منسٹر ایک صوبے کا یہ کہے گا کہ میں اپنی فورس استعمال کروں گا جب خان صاحب نیکسٹ ٹائم یہ بات کریں گے, سو اوور آل کوسچن آ جائے گا اس 18ویں ترمیم پہ کہ جس کے ذریعے پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس پہ بڑی بات ہوتی رہی کہ 18ویں ترمیم صحیح ہے غلط ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے جس سے جو ہماری طاقتیں ہیں سینٹر میں ان کو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کبھی آپ نے جو یہ ڈی سینٹرلائزیشن کی ہے ٹھیک نہیں تھی؟ جی میرے خیال میں جو فیڈریشن ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے پورے پاکستان کی اسٹرینتھ ہے, اور اس کے حوالے سے جتنے بھی آپ صوبوں کی اٹانومی کے حوالے سے لے لیں یا کسی ایک صوبے کا, جیسے آپ کے پی کی بات کر رہے ہیں, اس کو جب آپ انڈرمائن کرتے ہیں نا اور صوبے کی طاقت کو آپ ہتھیار بنا کے یا ڈھال بنا کے آپ فیڈریشن کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کوئی بھی حکومت وقت جو ہے ورتھ اٹس سالٹ ورتھ اٹس نیم اس کی اجازت نہیں ہے دینی چاہیے. فیڈریشن کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں کوئی بھی لیڈر ہو اس کا کتنا بڑا قد ہو یا کتنا بھی وہ پاپولر ہو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ویری رائٹ. بریگیڈیئر صاحب, پی ٹی آئی کے جلسوں میں ایک امپریشن دینے کی اور کوشش کی گئی, آپ نے بھی یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جو آرمی آفیسرز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور یہ بھی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک بڑی اکثریت ہے جو عمران خان صاحب کے آئیڈیاز کو سبسکرائب کرتی ہے, پسند کرتی ہے, اور وہ جو ہے بے چینی کا شکار ہیں ان کے اس ساری ملک کی صورتحال پہ. سو ایز اے ایکس آرمی مین آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری صورتحال جو امپریشن دیا جا رہا ہے اس کا واقعی یہ ہے بھی یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی مسلح فوج all serving officers, they are well knitted unit and they look only in one direction or focus direction as chief army staff. یہ ہماری فوج کی روایت ہے کہ
کہ کمانڈنگ آفسر, then brigade commander, divisional commander, corps commander and chief army staff. Everybody leads one direction. جو چیف آرمی اسٹاف کے آرڈرز ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا لیٹر اسپرٹ کے اندر, اور یہی ہو رہا ہے. کتنے ہمارے یہ جو رد الفساد اور درپیاز میں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, آفیسرز, جے سی او, جوان کتنے شہید ہو رہے ہیں. They just get one order from the commanding officer and divisional commander, please go do operation, and they do, and they feel proud, they are very motivated. اور ہمارے آفیسر ریشو از مور دین ہمارے ٹروپ سے زیادہ. دے لیڈ فرام دا فرنٹ, اور زیادہ شہید اس لیے ہمارے ینگ آفیسر ہوتے ہیں. اور یہ ضرور قوم کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو آفیسر جو شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز, ان کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی کتنی دل رہتی ہے. وہ ینگ وڈوز کے سوچیں, ان کے پیرنٹس کو سوچیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور 4 بیٹے ہیں, ہم ان کو فوج میں بھیج دیں گے. ایز فار ایز اے ریٹائرڈ آفیسر کنسرن, دیکھیں ریٹائرڈ آفیسر as a individually they are just like citizen of Pakistan. They can in their own individual capacity whatever they have is their thinking, but they will never and they should never talk about their army command, because I still feel as long as I am retired and I am alive, I am under chief army staff, because ہم نے فوج کے ساتھ رہے ہیں, فوج کی تکنیک پتہ ہے, ہماری لائلٹی. آج ریزرو بلاتے ہیں, وی آر آل ریڈی ٹو گو اینڈ فائٹ فار دا کنٹری. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اچھا ایک سوال اور ہے سر, وہ یہ کہ ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر منسٹر جو ہیں, پولیس نے ان کو اریسٹ کیا, اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی, لیکن اس دوران ان کے اریسٹ کو بھی آرمی کی ہائی کمانڈ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ آپ سب خطرناک ٹرینڈ ہے, اس طرح کی باتیں کی جائیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی؟ ایبسولوٹلی انوارنٹیڈ, بہت ہی غلط بات ہے. ان کی بیٹی نے جو لفظ استعمال کیے ہیں یہ کبھی نہیں استعمال ہونے چاہیے. اور پھر دین شی از رسپانسبل لیڈی, خود ان کو یہ بات کرنی. بات یہ کہ آرمی کو اگر کرے گی تو وہ پھر ایسا کرے گی کہ پھر پتہ نہیں چلے گا. دیٹ از ویری کلیئر. یہ اگر آپ کی اپنی پرابلم ہے, گورنمنٹ کی ہے, تو سارٹ آؤٹ جمہوری طریقے سے آپس کے اندر. ڈونٹ ڈریگ آرمی کے اندر. ہماری ISI دنیا میں نمبر 1 ہے, ہماری ملٹری فوج لڑاکا فوج دنیا میں مشہور ہے, اور یہ ہم نے پروف کیا ہے. دنیا اب ہمارے پاس اپنے ٹروپس کو ٹرین کرنے بھیجتی ہے کہ آپ نے ملک کی دہشت گردی کیسے ختم کی ہے. ان چیزوں کو دیکھیں تو. لیکن بات یہ ہے کہ سیکنڈ یہ ہے کہ حکومت کو ٹالرنس ضرور دکھانی چاہیے. انیشیٹو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, ویری رائٹ, اپر ہینڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. گورنمنٹ کو بھی ایسی انوائرمنٹس کریٹ کرنی چاہیے. اگر وہ آ رہے ہیں, آپ روٹین میں ہم مارچ کرتے ہیں, اور جو قانون کے ان کو ایک راستہ دیں, جگہ دیں, اگر وہ اس میں نہیں تو ڈونٹ اسٹاپ ہم, لیٹ ہم کم. عمران خان کی پالیسی اس وقت یہ ہونی چاہیے, آپ جلسے کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, لوگوں کو موبلائز کریں. دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, گورنمنٹ پہ ایسے ڈال اور حکومت کو انگیج کرنا چاہیے, اپوزیشن کو, تاکہ سچویشن ٹھیک ہو. بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. افتخار صاحب, خان صاحب کے وہ 6 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں وہ کیس لے کے گئے کہ تحفظ فراہم کیا جائے کہ یہ حکومت یہ حرکت نہ کرے. بقول ان کے سپریم کورٹ نے واپس کر دیا رجسٹرار آفس نے کہ جی اس پہ سپریم کورٹ اس کی نوعیت کے کیس پہ پہلی فیصلہ دے چکی ہے. اب وہ ہفتے کے روز دیر میں جو ریلی سے خطاب کر رہے ہیں وہاں پہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب, دوبارہ وہ لانگ مارچ جو ہے اس کو ریپیٹ کریں گے یا باقی جو لوگوں نے سمجھا رہے ہیں ان پر؟ شہزاد, ایک تو میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ خان صاحب اس قدر غصے کا شکار کیوں ہیں. ان کو پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا کے باہر تو نہیں پھینکا گیا. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے. اگر وہ چاہیں تو پارلیمان میں ایک اچھی سائز کے ساتھ موجود ہیں. وہ قومی اسمبلی میں ایوان بالا کے اندر ایک بڑی تعداد میں ان کے لوگ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کو اس طرح کا طرز عمل اپنانا نہیں چاہیے. آپ حکومت سے باہر نکلیں, اور آپ کے مقابلے اگر دیکھا جائے کہ پاناما کیس کے بعد نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر ڈی سیٹ ہو گئے تھے, ایسے ہی تھا. بٹ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ نکلے ہیں باہر. ضرور انہوں نے اپنی بات کی ہے, لیکن انہوں نے نہ تو سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے, اور نہ ہی کسی ادارے کو چیلنج کیا ہے, اور نہ ہی امپریشن دیا ہے کہ پاکستان کو بالکل ایک طرح سے تہوبالا کر دیں گے. تو خان صاحب بھی اگر اس ملک کے اندر جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی 22 سال کی سٹرگل ہے, انہوں نے 22 سال انتظار کیا ہے, اور انہوں نے ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنی سٹرگل کو آن رکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت یہ تقاضا ان سے کر رہا ہے کہ آپ صوبے کے ایک بڑے ملک کے ایک بڑے حصے میں حکمران کے طور پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ ایک اچھا ماڈل ڈیولپ کریں. پچھلے آپ کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب 10ویں برس میں جاری ہے آپ کی حکومت خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ کچھ ایسا کر دیجیے گا, وہ ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کر دیں آنے والے دنوں میں کہ لوگ آپ کو اس بنیاد پہ, پھر آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کا نیریٹو بھی لوگوں کے اندر اچھا خاصا پینیٹریٹ کر گیا ہے, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ 8-9 مہینے گزرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا.
رادر بہتر ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو اس طرح آن رکھیں جس پھر طرح لوگوں کے ایک ذہن میں تو صرف ایک ہی بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی جو کچھ ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہونی ہے صرف اسی کی بات ہے. پھر لوگ اس سوچ میں یا جو ان کو ایک امپریشن دینے کی کوشش آپ کرتے ہیں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں آئی ایس پی آر بڑا کلیئر ہے. جی بالکل. انہوں نے کہہ دیا جی کہ ایک خاص تاریخ کو اگر مجھے یاد پڑتا ہے 28 سے 29 نومبر کو وہ اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ بھی اب ایک فوج کا ایک سسٹم آف اپوائنٹمنٹس ہے. لیکن جس حیرانگی کا اظہار افتخار نے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ہے اتنے غصے میں؟ اقتدار چلا گیا, ہو سکتا ہے 1.5 سال بعد واپس آ جائے. دیکھیے اس بات پہ بحث کرنے سے پہلے میرے خیال میں عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کا انالیسس کرنا بڑا ضروری ہے. وہ اتنی بڑی ان کی ایگو ہے کہ ہاؤ ڈیئر دے, ایک رائٹ آف انٹائٹلمنٹ ہے بھائی. انٹائٹلمنٹ کا پرفارمنس کے ساتھ براہ راست کا تعلق ہے نا. آپ کتنے بڑے لیڈر ہوں, آپ وہ یہ بالکل اسی طریقے کی اسی لہجے میں بول رہے ہیں جس میں ٹرمپ بولتا تھا, اور وہ ٹرمپ نے پھر اپنا انجام اس کے سامنے آپ نے دیکھ لیا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ میچور سیاستدان ہیں, اگر آپ حالات کے مطابق اپنی جو پارٹی ہے اس کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک ریبیلین ہے. ایک چیز اور آپ کے تجربے اور مطالعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ کیسا انقلاب ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اس حکم سے مشروط ہے کہ اگر سپریم کورٹ تحفظ فراہم کر دے یا حکومت کو روک دے, مطلب انقلاب تو انقلاب ہوتا ہے. آپ نے نہ جانے کتنے اس پہ مقالے لکھے ہوں گے, تو ذرا سمجھائیں ہمیں یہ کوئی مختلف نوعیت کا انقلاب ہے؟ جی دیکھیے یہ انقلاب جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ لفاظی کا انقلاب ہے. وہ انقلاب کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں بٹ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ. ایک کنکریٹ میں ایگزامپل دیتا ہوں. وہ لانگ مارچ جو ہے وہ آزادی کا مارچ جو ہے وہ موزے تنگ نے بھی کیا تھا, اور وہ اس کو کرتے وقت اس نے کتنی قربانیاں دی, پہاڑ بھی آئے, سارے کا راستے میں آئے, اور وہاں سے نکل کے پھر وہ لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. The march which Mao Zedong launched had 40,000 people. لیکن جب سروائیور تھے there were few thousand people but they struggled together. اور اس قسم کی اسٹرگل تو نہیں ہے نا کہ آپ ہیلی کاپٹر کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہاں تک آ جائیں, اور پھر آ کے بعد جب آپ کو تھوڑا سا جو جس کو وہ ریاستی تشدد کا نام دے رہے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے اینڈ یو ٹرن یور بیک. لیکن اس طریقے سے انقلاب نہیں آتے, اور یہ لفظی گولہ باری سے ہمیں محروم بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں نا, یہ جو پاپولزم کی ویو جس کو وہ رائڈ کرنے کی کوشش کریں, وہ اتنی خطرناک ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سیاست کے لیے, کہ اس کے اوپر جو ہے تکیہ کرنا میرے خیال میں خود عمران صاحب کے حق میں بھی اچھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. فائنلی جی بریگیڈیئر صاحب, اب خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی جو پالیسی میں نظر آتی ہے کہ اور وے اور دا ہائی وے. اب پوائنٹ اس کہ وہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کی بات سننے کو تیار ہوں ان موضوعات پہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. اب خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی الیکشن کی تاریخ نے اناؤنس کریں اس کے بعد پھر کوئی بات کریں گے, مطلب میکسیملس پوزیشن ہے. تو وہ کس طریقے سے بات ہوگی, اور آپ کے خیال میں اگر خان صاحب بات چیت کی میز پر نہیں بیٹھیں گے تو پھر اگلے الیکشن تک ہم اسی قسم کا فضا, اسی قسم کا رویہ دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس انیشیٹو ہے اور ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو ڈیفیوز سچویشن کرنی ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. دے ہیو لاٹ آف ادر پرابلم سالو. اکنامک پرابلم ہمارے سامنے ہے, بجٹ از کمنگ, بجٹ کے آفٹر میتھ کیا ہوں گے, اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے, وہ ہم نے دیکھنے ہیں. آئی ایم ورلڈ بینک کی جون میں سو گورنمنٹ کی اور کافی ہے, اس لیے دے ہیو ٹو کنٹرول ڈیفیوز دا سچویشن. ان کو چاہیے ضرور ایک دفعہ آفیشیلی انوائٹ کریں پی ٹی اے کی ٹیم کو, آئیں, الیکٹرل ریفارم کی بات کرنی ہے اس پہ کر لیں, نیب کی بات کرنی ہے اس پہ کر لیں, اپوزیشن لیڈر کی بات کرنی ہے اس پہ کر لیں, انگیج کریں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ کا غصہ جو ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے, جو مائٹ فائنڈ اے بیٹر سولوشن. ایون ان کو کہیں آئیں الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, آئیں گے ہم بات کرنے کے لیے آپ کو بلائیں, الیکشن کی بات کریں, میکسیمم کیا ہوگا, نہیں ہوگا نا فیصلہ, ڈزنٹ میٹر. سیکنڈ, اس کے ساتھ گورنمنٹ کو اپنا بالکل ہیڈ آن وہ جو اسٹانس ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا کنٹرول, تاکہ وہ ایسی اسٹیج آئے جہاں پر ایک تھوڑی سی حالات نارملائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کہ یہ غدار ہیں, یہ ہیں یا وہ ہیں. کوئی ضرورت نہیں. جمہوری انداز میں, جمہوری طریقے سے آپ دونوں پارٹیوں کو چلنا چاہیے.
یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اس وقت پاکستان از پاسنگ تھرو ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, جو الزامات لگا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے, یا اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو بالکل ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے, اس کو ایگریویٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آرٹیکل 6 یا 124A لگا دیں. میرے خیال میں اس سٹیج کے اوپر جتنا ان کو امپورٹنس کم دیں گے وہ بہتر ہے. آپ سیاسی شہید بنانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور کیونکہ یہ پارٹی بھی سنگل مین پارٹی ہے, اس لیے میرے خیال میں اس کو کنٹرول طریقے سے چلائیں تو وہ پاکستان کے لیے, حکومت کے لیے اور سب کے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک. فائنلی جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے ون لائنر کے قانونی کارروائی؟ اب اس میں یہی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ڈسکس ہوا, جس آرمی کی اعلیٰ قیادت پہ کوئی جملہ کہا گیا, اس پہ کارروائی بھی ہو گئی جس شخص نے بات کہی تھی. خان صاحب نے بھی کئی باتیں کی, تو لوگ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا, کوئی عام شہری اس کے خلاف ہو جائے گا. دیکھیے, بات دونوں فوج کے خلاف کر رہے ہیں. نہیں, بات ٹھیک ہے, کیونکہ جب لا کو آپ اپلائی کرتے ہیں نا, اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا سیاسی لیڈر ہے اور کون سا ایک عام شہری بات کر رہا ہے. وہ بات کے کنٹینٹس کے حوالے سے آپ اس کو سزا دیتے ہیں. اور میرے خیال کے اندر اگر حکومت یا ریاست اس معاملے کے اوپر اسی طریقے سے برداشت کرتی رہی, یا جوڈیشری جو اپنے فیصلوں کے ذریعے اسی برداشت اسی نرمی کا مظاہرہ کرتی رہی, تو وہ پھر جو ہے دین دی اسکائی از اے لمٹ اینڈ دا گائی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. بالکل صحیح. کہیں نہ کہیں ڈیٹرنس شو کرنی پڑے گی. آپ بالکل مطلب فری فار آل تو نہیں ہو سکتا. یقیناً میرا خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہونا چاہیے ایسے. اور میرا خیال میں پھر اگین لگتا ہے کہ جہاں پہ سسٹم کو اپنی مائٹ شو کرنی چاہیے, وہاں پہ ہمیں اپنے سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا رسپانسبل ہونا چاہیے. سیاست میں جانے پہلے کہا کہ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں, بٹ ملک کی سلامتی سے جڑی گفتگو اگر آپ کریں گے اس طرح کی, تو میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ نتائج کو زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا ایک طرح سے دانش مندی کا مظاہرہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, افتخار شیرازی صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات پر. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے شمالی وزیرستان میں جو پولیو کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کتنے خطرناک ہیں پورے پاکستان یا اس ریجن کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فائنلی کل شفٹ ہو جائیں گے. کانٹ ویٹ. بس یہ پنکھے وہاں لگوانے. ویٹ نئے گھر میں پرانے زمانے کے پنکھے؟ نو وے. اوکے, لائف سٹائل اپ گریڈ کیا تو فینس کیوں نہیں؟ یہ دیکھو, رائل سمارٹ لائف سٹائل. AC/DC انورٹر فینس. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. اسمارٹ, ویری اسمارٹ. سچ امیزنگ فیچرز, جیسے یہ 7 اسپیڈ ریموٹ کنٹرول. بالکل نوائز لیس. یہ فیچر تم میں نہیں ہے نا؟ واٹ؟ کچھ نہیں. سی, رائل کی اسٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل ہماری طرح. سنا ہے ڈیزائنر فینس ہوا کم دیتے ہیں. صرف رائل AC/DC فینز میں ہے ٹربو اسپیڈ اور ڈمر کی بھی ضرورت ہے. اسمارٹ چوائس مائی کوئی. بدلے ہوا کے رنگ, رائل فینس کے سنگ. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ایک بہت اہم ایشو پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی صحت سے متعلق. شمالی وزیرستان میں ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق 6 نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے. اور بات یہ ہے کہ اس سال جو پاکستان میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, گزشتہ سال صرف 1 کیس پاکستان میں بلوچستان سے رپورٹ ہوا تھا. اور وہاں پہ یہ کیا وجہ رہی کہ یہ کیسز رپورٹ ہوئے؟ ڈاکٹرز کی بہت سی وجوہات بتاتے ہیں, لیکن یہ سوال یقیناً ہو سکتا ہے صوبائی حکومت سے کہ ان کی ذمہ داریاں تھیں, کیا اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پولیو ورکرز کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی رہا. یہ آپ چارٹ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں پاکستان میں کیسز کیسے رہے, اور یہ بھی جس طریقے سے پولیو ٹیمز کو جو ہیرس کیا جاتا ہے, اٹیک بھی کیا جاتا ہے, اور کئی جگہوں پہ خاص طور پہ پاکستان کے بیکورڈ ایریاز میں یہ ایک سوچ ہے کہ پولیو کے قطرے نہ پلائے جائیں, وہ بھی بہت مشکلات کا آپ شکار رہتے ہیں. اور اس بیماری کا دنیا بھر سے خاتمہ ہو چکا ہے. صرف افغانستان, پاکستان, نائجر, نائجیریا, صومالیہ اور یمن میں کیسز سامنے آئے ہیں.
تو یہ ترقی پذیر ملک پاکستان بھی ان میں انفارچونیٹلی شامل ہے، اگرچہ ہم اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن پھر اس کی ریسرجنس ہوئی اور یہ صورتحال وہاں سے ہماری آئی۔ اب حکومت اس پر کیا کر سکتی ہے، کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اور ہم پولیو فری کنٹری بن گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم جو پولیو ہٹ کنٹری اس وقت ہمیں جو گردانا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پولیو ایمرجنسی سینٹر کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر، یہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ الارمنگ ہیں، کنٹرولبل ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کسر رہ گئی جو ہم اتنی میسو کیمپینز چلاتے ہیں پورے ملک میں پولیو کے خلاف؟ ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم۔ جی دیکھیں، یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن الارمنگ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 8 ماہ سے ہمیں پتہ تھا کہ انوائرمنٹل سیمپلز میں ساؤتھ کے پی میں، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، بنو، لکی مروت، ٹانک، ان علاقوں سے ہمیں ماحولیاتی نمونوں میں وائرس کی موجودگی مل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان علاقوں میں وائرس موجود ہے، جہاں بھی کوئی ایسی کمیونٹی ہوگی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو ان میں یہ پولیو کا وائرس ہو سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی سر، نارتھ وزیرستان میں جس کمیونٹی کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ روٹین امیونائزیشن جو ہے وہ 5% ہے۔ یہ جو تمام کیسز وہاں موجود جن میں یہ پولیو ہوا ہے ان سب کے سب وہ تھے جو وہ ریفیوزل تھے، جو انکاری تھے اور بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ وہ انکاری تھے بلکہ بعض اوقات وہ ٹیموں پر پریشر بھی ڈالتے تھے کہ آپ بچوں کو نشان لگا دیں لیکن قطرے نہ پلائیں، جس کی وجہ سے پروگرام کے لیے بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں سے بہت سارے کیسوں کا میجارٹی کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے، ایک ہی ٹرائب سے ہے۔ تو اچھا سر، ایک سوال ہے، ابھی یہ بھی خبر تھی کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت جو قومی ٹاسک فورس ہے اس کا جو ہنگامی اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ وسائل تو آپ کے پاس یقیناً ہیں لیکن آپ گن پوائنٹ پہ تو کسی کو کنونس نہیں کر سکتے قطرے پہ لائیں، یا آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی ایسی مؤثر قانون سازی ہو کہ جو انکاری ہو اس کے خلاف پھر کوئی ایسی سخت کارروائی بھی ہو؟ دیکھیں جی، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ وائرس اس علاقے میں موجود ہے جہاں پہ بہت زیادہ ان پروٹیکٹڈ چلڈرن موجود ہیں۔ تو ایک تو کس طرح ان کو مزید بچوں کو پولیو ہونے سے بچایا جائے، اور دوسرا یہ کہ کس طرح ہم اس چیز کو یقینی بنائیں کہ وائرس اس علاقے سے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں۔ جی سر، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ کووڈ کے دوران لوگوں کی معلومات بہت بڑھ گئی ہیں کہ وائرس کیسے کام کرتا ہے، سو آپ نے جو کنٹین کرنا ہے اس اسپیسیفک ایریا میں، سو کیا موومنٹ پہ پابندی آپ لگانا چاہیں گے، کیا کریں گے کہ، اور پھر کب تک آپ اس قابل ہوں گے کہنے کے کہ اب یہ وائرس جو ہے آگے نہیں جائے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ ہمیں پابندیوں تک جانا پڑے گا، اور نہ ہی ہمارے لیے اتنی پابندیاں لگانا اتنا آسان ہے، لیکن جو ہم نے جو ہم کر سکتے ہیں اور جس پہ ہماری خصوصی توجہ یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان اور اس کے بعد ساؤتھ کے پی سے باہر آنے جانے والے تمام علاقوں میں تمام ٹرانزٹ پوائنٹ پہ ہم نے اپنی ٹرانزٹ ٹیمز اپوائنٹ کی ہیں تاکہ تمام بچے جو وہاں سے آ رہے ہیں یا اس علاقے میں جا رہے ہیں ان کو قطرے پلائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہم نے 172 ایسے جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، بس اسٹاپس، ٹرین اسٹیشن اور اس طرح کی دوسری جگہ جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت اور جہاں سے۔ سر یہ کتنی تعداد ہوگی آپ کے خیال میں اس اسپیسیفک ایریا میں؟ کتنے لوگ ہوں گے، کتنی تعداد میں ہوں گے جو تعاون نہیں کرتے پولیو ورکرز کے ساتھ، بچوں کو قطرے نہیں پلواتے؟ جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پولیو کے تمام کیسز جو ہیں وہ میر علی یونین کونسل سے ہیں، تحصیل سے ہیں، اور ایک جو ہے وہ میرن شاہ سے ہے۔ یہ تقریباً 10 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس میں یہ سارے کیسز ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اور پاکستان کی ایک جو ایک گلوبل پکچر ہے اور ہمارا جو ہم دنیا کی جو عالمی تنظیمیں ہیں صحت سے متعلق، WHO ہے، یا جو اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ یہ ملک پولیو فری ہے یا نہیں، تو پاکستان کی ریٹنگ آپ سمجھ لیجئے ایک آسان لفظوں میں اس پر کیا اثر پڑے گا کہ ہم اگر پولیو فری کنٹری ڈکلیئر تو نہیں اپنے آپ کو ابھی کرا سکے؟ دیکھیں جی، ہم پہلے ہی پوری دنیا میں صرف ان 2 ممالک میں شامل ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان،
یہاں سے یہ پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا. تو ہمارے لیے تو یہ ویسے ہی باعث شرم ہے کہ ہم ایک ایسی ملک کے ساتھ ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے جہاں کے سول وار اور گورنمنٹ کا سسٹم بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور اس کے بعد دوسرا ملک پاکستان ہے جہاں پہ یہ وائرس ہے. میرے خیال میں ہماری کمیونٹی کو اور خاص کر ان علاقوں کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ ان کے بچوں کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر والدین کو پتہ ہو کہ یہ بچوں کے لیے خطرناک ہے اور وہ اس کے باوجود انکار کرے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا مشورہ ہوگا اس وقت خاص طور پہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے, کیونکہ پی ٹی وی کی نشریات وہاں پر بھی دیکھی جاتی ہیں, کہ وہ کیا کریں, اور ان کے سامنے تو اب جیتے جاگتے ثبوت ہیں کہ جو یہ کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, اپنے آگے بچوں کو یا مزید بچوں کو یا آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے خاص طور پہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کے پاس؟ جی میری سب سے پہلے تو بہت بانا ان سے گزارش ہوگی کہ 6 تاریخ سے ہم ایک آئی پی وی ایک انجیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں صرف اور صرف نارتھ وزیرستان اور بنو میں, تاکہ ان بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو پلیز ان ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. وہ آپ کے گھروں پہ نہیں آ رہی ہوں گی کیونکہ وہ انجیکشن ہے, لیکن جس علاقے میں بھی وہ موجود ہوں اپنے بچوں کو لے کے جائیں, اور اس کے بعد جو اگلی کمپین ہو وہاں پہ اپنے بچوں کو موت کی بیماری سے بچائیں. یہ آپ کے بچاؤ کے لیے ہے. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں آپ نے جو صوبائی حکومت ہے اس سے آپ نے یہ ریکویسٹ کی ہے, یا جو علاقے کے مشران ہیں, بڑے ہیں وہاں کے شمالی وزیرستان کی اس تحصیل کے, کہ بھئی آپ بیٹھ کے ان لوگوں کو سمجھائیں, کوئی ایسی بات ہوئی, کوئی پازیٹیو رسپانس آپ کو ملا؟ کیونکہ اصل بات تو کنونس کرنا ہے. اگر وہ لوگ اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر اس کیمپین کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی ہم نے بہت جرگے کیے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اس وقت بھی کر رہے ہیں. اس وقت سیکٹری صحت اور منسٹر صاحب انہوں نے خود ان علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے. وہ خود بھی ڈیلی ہم سے بریفنگ بھی لے رہے ہیں اور صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں وہاں کے لوگوں کی پورا تعاون حاصل ہو گیا تو یہ ابھی بھی غلط ہوگا, کیونکہ وی آر ڈیلنگ ود ویری ایک اہم چیز سر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اب مرکز میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے, تو اور آج کل جو ایک کشمکش چل رہی ہے صوبائی اور وفاقی حکومت نے, کہیں اس کی وجہ سے یہ کیمپین متاثر ہونے کا تو خطرہ نہیں ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ تعاون کرے گی پورے طریقے سے آپ کے ساتھ؟ جی ہم اس سلسلے میں لکی ہیں کہ جب کسی بھی صورت میں چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا چاہے اپوزیشن ہو, کبھی بھی ہمیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پاکستان کا پروگرام ہوگا جہاں پہ اس طرح کا تعاون حاصل ہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹی 100% پولیو پروگرام کو سپورٹ کریں. اور سر اب آگے بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے, اس میں مطلب آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, چاہے وہ آپ کی ورک فورس ہے یا ان کو جو کمپنسیشن ملتی ہے یا جو فائنینشیل بینیفٹس ملتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ مناسب ہیں؟ سیکیورٹی وائز آپ مطمئن ہیں کہ جو ٹیم کے ساتھ آپ کے سیکیورٹی کے لوگ جو جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے, ایسے واقعات ہوئے ہیں, سو وہ جو انتظامات ہیں اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا کوئی مطالبہ ہے آپ کا حکومت سے؟ جی نہیں ایسے تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہے ایک ایسی سچویشن ہے جو روز تبدیل ہوتی رہتی ہے, اور کوئی بھی کمپین ایسی نہیں ہوئی جس میں ہماری پولیو کے ورکر پر یا ان کی حفاظت کے مامور پولیس والوں پر حملے نہ ہوتے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو, لیکن ماضی میں سر ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک کیمپین, ایک مہم چلائی جاتی تھی پولیو ورکرز کے خلاف, خاص طور پہ انہی علاقوں میں جہاں پر یہ پرابلم آ رہے ہیں اس وقت. تو آپ کے خیال میں وہ منظم جو کیمپین تھی یا مہم تھی وہ تو نہیں چل رہی؟ کوئی اسپوریڈک انسیڈنٹ ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. جی میرے خیال میں وہ بالکل نہیں ہے. اب یہی ہے کہ کچھ کمیونٹیز ہیں یا وہ ایز اے کمیونٹی ایک جگہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب یا تو ہمارے مطالبات مانے جائیں تب تک ہم قطرے نہیں پلائیں گے, یا وہ جو ورکر جو اسی کمیونٹی سے ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے قطرے نہیں پلانے لیکن مارچ کر دینا ہے. اور دوسرا میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے سب سے بڑی درخواست یہ کروں گا, اس وقت ہمیں پروگرام میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ہماری پولیو کی ٹیموں میں صرف 1% فیمیل ورکرز ہیں. اس لیے ہماری ٹیموں کے لیے گھر کے اندر جانا اور جی بالکل جائزہ لینا بہت مشکل. تو سر یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کہ آپ کو یہ ورک فورس پرووائڈ کرے؟ جی یہ ذمہ داری وہاں کے لوکلز کی ہے کہ وہ اپنے خواتین کو اجازت دیں
ٹھیک، وہ پولیو کی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ڈاکٹر شہزاد نیشنل کوآرڈینیٹر فار پولیو ایمرجنسی سینٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پولیو کی یہ جو کیسز شمالی وزیرستان میں حال ہی میں ہمیں نظر آئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اس کی ایک ہی وجہ اور ایک ہی تحصیل ہے، بڑا ایک مخصوص علاقہ ہے 10 کلومیٹر کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا تھا پولیو ٹیمز کے ساتھ تعاون کرنے میں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 کیسز وہاں سے اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن تو نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، لیکن اگر ہم نے یہ رویہ، یہ سوچ نہ بدلی تو یہ ہو بھی سکتی ہے. اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے بشمول افغانستان، یمن اور صومالیہ جن میں یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. سو بحیثیت قوم بھی ہمیں سوچنے پر ضرور اپنے آپ کو مجبور کرنا چاہیے کہ آخر اتنے ریسورسز ہوتے ہوئے اور ایک تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ پولیو کو اپنے ملک سے ختم کر سکیں، اور کیا ہمارا شمار ان ممالک میں ہونا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ریسورسز ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.